قرآن کریم کیسے پڑھیں؟ قرآن کریم کا خاصہ یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں اور جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں، چاہے آپ پڑھ رہے ہوں چاہے آپ سن رہے ہوں، دونوں طرح سے کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ رہے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی ساری چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں کس دور سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، قرآن کریم ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب پڑھنے کا ذکر کریں تو آج یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میری والدہ نے مجھے ڈیورنگ دا شو کال کی ہے، اور لائیو شو میں وہ مجھے کال کرنا چاہ رہی تھی لیکن کہتی چونکہ تم لائیو تھے تو میں تمہیں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ تھی اور بریک فاسٹ سامنے تھا، جب قاری صاحب نے تلاوت کی تو وہ ناشتہ کرنا ہی بھول گئیں۔ اتنی خوبصورت قرآن کی تلاوت اور اتنی خوبصورت ادائیگی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، اور ابھی بھی کیفیت ان کی نارمل مجھے نہیں لگ رہی تھی۔ تو بہرحال مجھے چونکہ آن ایئر شو کرنا ہے تو مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے کہتی ہے کہ ادائیگی کی گئی ہے، قرآن کو اتنے خوبصورت انداز سے پڑھا گیا ہے کہ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ٹاپک میرے اپنے گھر میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ وہ ٹاپک جس کے بارے میں نے گفتگو کرنی ہے، مجھے گھر سے باقاعدہ کہا گیا میری والدہ کی جانب سے کہ آپ شکریہ ادا کریں قاری صاحب کا، انہیں کہیے کہ آپ کی ادائیگی بہت خوبصورت ہے، آپ نے جس طرح سے پڑھا ہے ہم دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ تو قرآن کا یہ خاصہ ہے، جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور جب غور سے سنتے ہیں تو آپ اس دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں۔ ان چیزوں کو مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں شفاقت علی تتلہ صاحب، قرآن کے بزرگ طالب علم ہیں۔ یہ ایک یونیک بات ہے آج ایک اور میرے اس شو میں، ہمارے اس شو میں، آپ کے اس شو میں، کہ جو ہم دیکھیں گے، جو میں آئی وٹنس ہوں، آپ آئی وٹنس ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مجھے بڑا اچھا لگا آج ایک اور چیز کہ جب میں شو کے لیے انٹر ہوا، میں اور بھٹی صاحب، تو میں نے دیکھا کہ اسٹوڈیو میں تلاوت ہو رہی ہے، اور جب میں نے غور کیا تو وہ ماشاءاللہ شفاقت صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ تو ایک خوبصورت برکت جو سب سے پہلی مجھے اسٹوڈیو میں آتے ہوئے ملی وہ شفاقت صاحب کی جانب سے تھی، قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں۔ ان کے ساتھ جس طرح پہلے ہاف میں میرے ساتھ موجود تھے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، معروف قاری ہیں اور استاد ہیں، واقعی استاد ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے اور سکھانے کے حوالے سے۔ تو میں ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا۔ سر السلام علیکم۔ میری والدہ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ کو باقاعدہ کہیں کہ شکریہ کہ آپ نے کس خوبصورت انداز سے تلاوت کی ہے اور دلی دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ محبت کا اظہار، انہوں نے قرآن کریم سے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ راضی ہو جائے جی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے جی، اللہم لک الحمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہیں جی، ایسی بہت سی باتیں کریں گے، اور میں پہلے چلتا ہوں شفاقت صاحب کی جانب۔ اچھا سر، قرآن کریم سے محبت، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہمیں بلیسڈ ہو گئی یہ بات، ہمیں یہ بڑی خوبصورت انفرادیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا اس میں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سر آپ نے ایک کمال اور کر دیا، آپ نے ماشاءاللہ اس عمر میں محبت کا سفر کا آغاز کیا، وہ کیسے ہوا؟ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو چنا اور اس میں سے خاص انبیاء کو چنا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا، اور اسی طرح صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بیسیکلی چنا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو چن لیتا ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا ابھی مجھے کچھ باتیں کرنے آ گئی تھی، تو میرا جب میں قرآن سنتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں قرآن سنتا رہوں۔ اس سے میرا خاص ایک انسیت سی پیدا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر چونکہ میں میرا جاٹ فیملی سے تعلق ہے، گاؤں دیہات میں میں رہتا تھا، تو میں نے کبھی مدرسے کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ ہم تو گاؤں میں بھی نہیں بلکہ اپنے کھیتوں میں ہمارا گھر تھا ہمارا۔ تو میرے ذہن سے واللہ کہاں سے نام آ گیا، میں نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے کسی مدرسے میں داخل کرا دیں۔ تو چونکہ اس وقت، آج تو کنسیپٹ تھوڑا بدل گیا، اس وقت نہیں تھا، تو مجھے والدین نے کہا کہ وہاں تو یتیم اور مسکین جاتے ہیں، آپ کہاں جائے گے، وہاں تو کھانا بھی نہیں ملتا۔ اس وقت مدرسوں کے حالات بھی کچھ سنے ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ میں تھوڑا ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کس جگہ کا نام لے بیٹھا ہوں، میں کبھی نام نہیں لیا، مگر جب بھی تلاوت گھر میں ہوتی، ریڈیو پہ کبھی سنتے تو میرا دل جو ہے نا اس طرف لگ جاتا۔ اور دوسرا یہ کہ میری والدہ کو قرآن کافی آتا تھا، اور وہ ہر وقت کھیتوں میں آتے جاتے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے میرے دل میں قرآن کی ایک عظمت ایک بیٹھ گئی، اور میرا دل اندر سے چاہتا تھا کہ میں بھی ایسی قرآن پاک پڑھوں۔ اس کے بعد میں جب قرآن کو سنتا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کون سا لفظ موٹا ہے کون سا باریک ہے، تو اپنی ہی لے سے میں پڑھتا تھا قرآن پاک، جیسے
قرآن کو سنا کرتا تھا. ایسے ہی جب میں اپنے گاؤں سے شہر میں داخل ہوا, اسکول میں گیا, تو اس وقت قرآن کا پہلا پیریڈ قرآن کا ہوا کرتا تھا. آج تو اللہ مجھے نہیں علم, میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی پہلا پیریڈ قرآن کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس وقت پہلا پیریڈ قرآن کا ہی ہوا کرتا تھا اسکولوں میں. تو جب ایک ہمارے کلاس میں 2 حافظ قرآن تھے, ان سے کہا گیا کہ سب بچوں سے قرآن سنیں. جب میری باری آئی تو میں نے کہا جن بچوں نے سنایا ہے ان سب سے اچھا تو میں قرآن پاک کو جانتا ہوں, کیونکہ میں نے تو اپنے ہی طریقے سے یاد کیا تھا. جی. جب میں نے قرآن پاک پڑھا تو وہ مجھے کہتے ہیں شفاقت صاحب آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہے, آپ اپنا قرآن ٹھیک کرائیں. میں نے سمجھا یہ حافظ صاحب کو مجھ سے خاص کوئی ہے. میں نے اچھا پڑھا تھا, ان کو اچھا نہیں لگا, یہ اچھا کیوں پڑھ رہا ہے, تو مجھے ڈس ہارٹ کیا. میں نے یہ سمجھا. اگلے دن پھر قرآن سنا تو پھر مجھے یہی کہا. تیسرے دن میں یہی کہا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسباب پیدا کرنے تھے. ہمارے گاؤں میں جو اس وقت ہمارے قاری تھے, گاؤں میں حالانکہ اتنا بڑا قاری ہوتا نہیں, وہ سب عاشرہ کے قاری تھے. اچھا, یہ بھی آپ کی خوش بختی تھی. خوش بختی تھی. میں یہی ایک سیریل بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت سے سیریل وائز نوازتا ہے, اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے. تو میں نے ان سے ذکر کیا, کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے قرآن سنتے ہیں. جب میں نے ان کو قرآن سنایا تو کہتے ہیں بیٹا آپ کا قرآن تو واقعی ٹھیک نہیں ہے. ان کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں آپ بس مغرب کو تھوڑا ٹائم نکالیں, مغرب کے بعد آپ آ جائیں یا عشاء کے بعد بیٹھیں, آپ کو ہم قرآن صحیح کرا دیں گے. میں نے اور 2-3 کلاس فیلو ساتھ لیے, 3-4 لڑکے ہم اکٹھے ہو گئے. اور مجھے میں جی کیسے شروع کریں؟ کہتے ہیں آپ سورہ ملک یاد کرنا شروع کر دیں, جی سارا قرآن ٹھیک ہو جائے گا. میں کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے تبارک العزیز شروع کر دیا. پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ موٹے حروف ہیں, یہ باریک ہیں, یہ غنہ ہوگا, یہاں پہ نہیں ہوگا, یہاں جو بھی قوانین ہیں وہ مجھے انہوں نے کچھ سکھا دیے. اور میں اسی کو سمجھنے لگا کہ بس میں نے سورہ قرآن میں نے سیکھ لیا. سورہ ملک جب یاد کی تو میں نے کہا آپ میرا قرآن سننے, کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی انہوں نے مجھ سے جگہ جگہ سے قرآن پاک سنا. کہتے ہیں اب سر ٹھیک ہے, اب ایسا کریں, اب جو ہے نا آپ کچھ صورتیں اور یاد کر لیں. مجھے صورتیں یاد کرنے پہ لگایا. مجھے سورہ سجدہ یاد کرائی, سورہ یاسین یاد کی, سورہ رحمان, سورہ واقعہ. جب کافی سارے صورتیں یاد ہو گئی تو کہتے ہیں آپ شروع کیوں نہیں کرتے قرآن حفظ کرنا؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اب میں اسکول بھی جاتا تھا, اپنے گاؤں دیہات کا جو ہمارے ڈیرے وغیرہ کے کھیتوں کا کام بھی وہ بھی کرتا تھا, اور رات کو میں ان کے پاس ایک آیت لے لیتا اور میں سارا دن یاد کرتا, سارا دن یاد کرتا. تو انہوں نے مجھے 30ویں پارے پہ لگا دیا. پھر میں 30واں پارہ حفظ کر لیا. پھر 29ویں پارے پہ لگ گئے. جب اس کی بھی 2 صورتیں یاد ہو گئی تو میں نے کہا نکال صاحب مجھے پہلے پارے پہ لگا دیں آپ. اور میں نے پہلا 1.5 پارہ حفظ کر لیا. اس کے بعد پھر میں کالج چلا گیا. کالج جب ڈسٹرکٹ باولپور میں داخل ہو گیا تو پھر میرا سلسلہ تھوڑا منقطع ہو گیا. پھر 99 میں میری جب شادی ہوئی تو میری ایک عالمہ کے ساتھ شادی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے میری خوش بختی تھی کہ عالمہ کے ساتھ میری شادی ہو گئی. تو مجھے قرآن کا بڑا سننے کا بھی اور سنانے کا بھی بڑا شوق تھا. تو میں نے اپنی مسز سے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ قرآن سنائیں نا. مجھے تسلی ہو گیا آپ کو قرآن کتنا صحیح آتا ہے آپ کو. جی. میں نے ان کا قرآن سنا تو ان کا قرآن مجھے اچھا لگا کہ آپ نے صحیح قرآن پڑھا ہوا. مجھے تسلی ہو گئی. اب مجھے ترجمہ نہیں آتا تھا. کہتے ہیں آپ کو ترجمہ نہیں آتا؟ میں نے کہا ترجمہ مجھے آپ پڑھا دیں. میں نے ترجمہ تفسیر اپنی بیگم سے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا سر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, چونکہ بات بڑی آپ کی انٹرسٹنگ ہے اور سیکھنے والی بھی ہے, تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ روکتے ہیں. جی. مجھے قاری صاحب کی جانب بھی آنا ہے تو میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. اچھا ایک چیز اور, میں بڑی جسارت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح شفاقت علی تتہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ قرآن ٹھیک نہیں ہے, تو سادگی میں وہ لفظ بولا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ لفظ پکڑ لیے جاتے ہیں. ادائیگی ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن ٹھیک نہیں, قرآن تو الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن اس کی ادائیگی کا طریقہ وہ فرما رہے تھے. کہیں یہ لفظ چن نہ لیے جائیں یہاں سے تنقید کے لیے, تو برائے کرم اچھی بات کو اچھا رہنے دیجیے گا, اس بات کا نیگیٹو مطلب نہ لیجیے گا. سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا جی, تو میں اس لیے یہ گزارش کر رہا تھا. آتے ہیں قاری صاحب کی جانب. سر ایک بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ خوبصورت ادائیگی ہے اور ماشاءاللہ استاد ہیں. ایک چیز میں اور بتا دوں, ابھی نعیم ناصف صاحب آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جلد سے احتیاط کر دے, بخار اور سیزنل انفیکشن ہے. وہ مجھے کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں کتنا پڑھنا ہے, ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے. جب وہ کسی بھی محفل میں ہوتے ہیں, کسی بھی جگہ انوائٹڈ ہوتے ہیں, تو جناب آج ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ہی مرضی سے جتنا پڑھا. اور یہ بھی اظہار تفنن وہ بات کر رہے تھے کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ نے کریڈٹ لیا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم دی, یہ کریڈٹ آپ کا نہیں, وہ کریڈٹ انہیں کا ہے کہ انہوں نے کتنا پڑھا ہے. سو قرآن والوں کی باتیں بھی بڑی ہیں, عظیم کتاب کے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ جڑے ہوتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا,
آپ کا بھی سفر ہے یقیناً قرآن سے محبت کا، تو بڑے لکی لوگ ہیں. میں ماشاءاللہ آپ دو خوش بختوں کے قریب بیٹھ کے اپنا قد تھوڑا بڑا سمجھ رہا ہوں کہ ایسی محفل میں بیٹھا ہوں، ورنہ تو ہم دنیا داری کی باتیں زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں. یہ سفر آپ نے کیسے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم، یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بہت خوبصورت سوال ہے. عمومی طور پر اس کا شروع میں جو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس سے مراد اہل قرآن بھی ہیں، پوری امت محمدیہ ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی کے اندر جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے خود نام لیا، اے میرے پیارے پیغمبر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی. تلاوت سننے کے بعد صبح جب فجر میں ملاقات ہوئی، تہجد میں تلاوت سنی تھی مسجد نبوی میں، تو فجر میں کہ موسیٰ میں تیرا قرآن سن رہا تھا رات، تو نے بہت خوبصورت پڑھا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں لحبرت تحبیرا، میں قرآن کو اور خوبصورت اٹھا کے پڑھتا کہ میرے رسول قرآن سن رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو قرآن کریم کی وراثت کے حوالے سے، پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو یہ صحابہ کی تقسیم تھی. میں بڑی اختصار سے عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی بندے کو اپنے دین کے لیے چننا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ اپنی طرف سے ایک خاص عنایت فرماتے ہیں. اس کی طرف سے جیسے قرآن کریم ہی اپنا ترجمہ اور تفسیر خود ہی بیان کرتا ہے کہ اہل قرآن کو جو ہم نے عطا کر دی ہے، آواز خوبصورت، پڑھنا خوبصورت، پڑھانا خوبصورت، ان کو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے. فَلْيَفْرَحُوا، کہ وہ خوش ہو جائیں کہ ہم نے ان کو یہ نعمت دی. تو یہ قرآن کریم کے حوالے سے جو میرا سفر شروع ہوا ہے، بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے یہ آواز کی نعمت سے نوازا تھا. اور آپ کو پتا تھا؟ تو نہیں، مجھے علم نہیں تھا. میں جب سکول میں تھا تو سکول میں جو شروع کی اسمبلی ہوتی ہے، جی اس میں میرے اساتذہ کرام، چونکہ میرے والد گرامی ایک حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، سکول کے سامنے مسجد تھی اور اس مسجد سے میں سکول جانا تو میں ان سے پڑھتا تھا. تو وہ میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرنی، تو اس میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو گنگنا کے نہیں پڑھتا ہے. تو میرے والد گرامی کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میرے بچے کی آواز اچھی ہے. تو پھر 5 کلاس کے بعد انہوں نے وہ جو اسمبلی ہوتی تھی، اس اسمبلی کے اندر میرے اساتذہ مجھ سے شروع میں وہ تلاوت کرواتے تھے. میرے والد صاحب چونکہ عربی ٹیچر تھے اس اسکول میں، تو مجھے زیادہ امید دیتے تھے اس کی آواز اچھی ہے. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے امامت وہ کرائے جس کا قرآن اچھا ہو، قرآن پڑھنے میں وہ اچھا ہو. تو یہ عنایت تھی اللہ کی طرف سے، عطا تھی. تو اس پر میرے والد گرامی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو مدرسے میں داخل کروانا ہے. سبحان اللہ. سفر وہاں سے شروع ہوا. تو پھر وہ 5ویں کلاس کے بعد فراغت بھی ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا آپ نے کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا جی میں نے قرآن حفظ کرنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ان کی عادات جو تھیں وہ تمام لوگوں سے منفرد رکھی. زیادہ لڑکوں میں نہیں بیٹھنا. آپ نے پڑھا اللہ کے رسول کا بچپن، تو بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی. تو والد گرامی نے اس کا احساس کیا اور پھر مجھے میرے استاد گرامی جن سے یہ میں نے سب کچھ سیکھا ہے، استاد گرامی حضرت بابا اقرات قاری یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جس کی وجہ سے مجھے عزیزی کہتے ہیں. میں ساہیوال میں جامعہ عزیزیہ میں مجھے انہوں نے داخل کرا دیا میرے ابا جی نے رحمہ اللہ تعالی. وہاں پر پھر میں نے یہ اپنا سفر شروع کیا، شعبہ حفظ میں تحفیظ شروع کی. تو الحمدللہ وہاں سے پھر ان کا ایک ذوق شوق تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اتنی محبت تھی
خاص طور پر وہ شاگرد جن کو اللہ نے آواز دی تھی ان کا تو وہ اتنا خیال کرتے تھے کہ جتنا بیان کروں کم ہے. یعنی حوصلہ افزائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ان کی حوصلہ افزائی نے مجھے اس لائن پہ اور مضبوط کرنے میں جو انسان ہمت دی. اور پھر میرے سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ میں وہاں سے فراغت ہوا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آج سے آپ نے عزیزی کہلوانا ہے. تو جامعہ عزیزیہ مدرسے کا نام تھا. تو پھر وہاں جب میرا آخری امتحان لیا، میرے ان کے بعد جو سب سے بڑے استاد ہیں حضرت قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کے بڑے بھائی، اور ان کے استاد میرے شیخ حضرت استاد قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ ورا، انہوں نے میرا امتحان لیا. ان کی میں نے جب تلاوت سنی وہاں پر تو میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا میں نے ان سے پڑھنا اگلا علم. اچھا. تو پھر میں جامعہ رحمانیہ میرا مادر علمی ہے، حضرت استاد ڈاکٹر عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ ورا اور شیخ حمزہ مدنی صاحب، یہ میرے استاد گرامی ہیں. تو میں الحمدللہ اس مدرسے میں پھر 8 سال پڑھا. اور اس وقت میں استاد گرامی کا چونکہ قاری ابراہیم صاحب کو میری آواز بھی پسند تھی، میری حوصلہ افزائی غائب فرماتے تھے. جو وہاں پر کھانے والا حال تھا، اس طرح یہ جیسے حال ہے اس میں آواز گونجتی تھی. تو میں روز رات کو 3-3 4-4 گھنٹے میں وہاں پر بیٹھ کے مشق کرتا تھا. تو حوصلہ افزائی کی میں نے بات کی، بس 1 منٹ آپ کا اور لوں گا کہ حوصلہ افزائی سے 1-2 دن میں نے تلاوت نہیں کی تو استاد گرامی کا گھر اور اس حال کی دیوار ایک تھی، تو ان کو رات کو آواز جاتی تھی. جس کسی دن میں نہیں تلاوت کرتا تھا تو استاد گرامی نے مجھے کہنا کہ آج تیری آواز نہیں آئی. تو وہی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی کہ میں تیری تلاوت سن رہا تھا، تو مجھے شوق ہوا کہ میرے استاد میری تلاوت سنتے ہیں تو میں اور اس میں ذوق و شوق سے آپ نے یہاں سے یہ ذوق میرا شروع ہوا. اور پھر وہیں پہ میں نے 8 سال پڑھا اور میں نے 19 سال جامعہ رحمانیہ میں پڑھایا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آج کل میں الحمدللہ میرا ادارہ ہے، میں ادھر یہ ریاضت کا تجوید و قرات کا کام کر رہا ہوں معہد القرآن الکریم میں چیمبرلین روڈ پہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تھوڑا سا مختصر سا جی ہے چونکہ وقت کی قید رہتی ہے، ورنہ شاید یہ سارا میرا یہ ٹائم ہی گزر جائے، یہ سارا سیشن ہمارا گزر جائے. لیکن شکریہ، آپ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اچھا مجھے ایک چیز یہاں پہ آپ نے یہ بھی دے دی، ابھی جیسے آپ نے ادائیگی کی، مختلف ہیں، حدر ہے، ترتیل ہے، یہ کون سی تھی جس طرح آپ نے بھی تلاوت کی؟ جی محترم، یہ ہے کہ جو قرۂ کرام جو ائمہ قرات ہیں انہوں نے تلاوت کے کچھ مراتب طے کیے، جی جی، قواعد و ضوابط طے کیے. وہ ان میں سے تلاوت کے مراتب 4 ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 تحقیق، نمبر 2 ترتیل، نمبر 3 تدویر، نمبر 4 حدر. تحقیق جیسے کہ ہم جوڑ کرتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، بالکل جیسے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اس طرح ہجے کر کے پڑھنا یہ بالکل سلولی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم بھی 23 سال میں نازل ہوا. جی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، جی، کہ اللہ کے نبی ایک ہی مرتبہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کی حوصلہ افزائی کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ آپ پڑھ سکیں. ایک ہی دم نازل کریں گے تو اتنی ہیوی چیز ہے کہ آپ پر جب قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی آپ سے جلدی جلدی زبان کو ہلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے میرے پیغمبر لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، اے نبی یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم ہی تیری زبان کے اوپر اس کو تسلسل کے ساتھ جاری کریں گے اور اس کو ہم ہی اس طرح سے ادائیگی سے ہی کروائیں گے. تو یہ قرآن کریم خود بھی 23 سال میں نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کہ نازل ہوتا، پڑھنا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل، پھر اگلی اس طرح جو جب ضرورت پیش آئی اسلام کو اسی وقت وہی اترتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ترتیل جو ہے، یہ آپ کا جو سوال ہے کہ کتنے مراتب ہیں ہاں جی تو پڑھنے کے، تو یہ میں نے جو مرتبہ پڑھا ہے اس کو ترتیل کہتے ہیں. اور ترتیل کیا ہے؟ وہ تجوید ہے. تجوید کیا ہے؟ وہ ترتیل ہے. ترتیل کیا ہے؟ یعنی ترتیل یہ جو پڑھنا ٹھہر کر، ٹھہراؤ کے ساتھ اور پورا حق دے کر، مخارج صفات کا جو حق ہے حروف کا ان کو وہ دے کر مخارج صفات سے پڑھنا، یہ تجوید ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ترتیل کے پھر آگے 4 مراتب ہیں. ہر ملک میں ایک علیحدہ علیحدہ منفرد طریقہ پڑھنے کا. جیسے آپ مصر میں چلے جائیں، عربوں میں سے یہ عربوں پہ نازل ہوا، مصر والوں نے اس کو پڑھنے کی ادائیگی کی. آپ مصر کے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھ لیں،
تو ان سے قرآن سنیں. ان کا ترتیل کا انداز ہے. آپ سعودی عربیہ میں یا لبنان میں، شام، ان علاقوں میں چلے جائیں تو ان کا تلاوت کرنے کا جو انداز ہے وہ حدر کا ہے، جیسے آپ تراویح میں پڑھتے ہیں. حدر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا درجہ جو ہے وہ تدویر کا ہے، جیسے ہم نماز فجر نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ حدر سے تھوڑا سا سلو ہوتا ہے اور ترتیل سے تھوڑا سا تیز ہوتا ہے، درمیانہ درجہ ہوتا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنا کانٹینٹ ہے کہ آپ سارا سیشن بھی گزار لیں گے. مجھے ابھی پتہ چلا ہے نعیم صاحب میرے کان میں نا سرگوشیاں کہہ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جو تراویح میں آپ کی ادائیگی ہے حدر کی، وہ بڑی یونیک، بڑی خوبصورت، بڑی منفرد ہے. میں چاہتا ہوں چند ایک آیات آپ وہ بھی بیان کیجئے. پڑھنے سے جی پڑھیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ماشاءاللہ سبحانہ. دیکھیں جی ادائیگی کے کیا خوبصورت طریقے ہیں. اب میں چلتا ہوں شفاقہ صاحب کی جانب. بات رکی تھی ترجمے پہ آ کے، شادی ہو گئی، ترجمہ. مجھے ایک چیز ذہن میں آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اہلیہ آپ کی استاد بھی ٹھہری پھر جن سے آپ نے ترجمہ سیکھا باقاعدہ؟ فرمائیے گا. جی بے شک ایسا ہی ہے. تو میں نے پھر ان سے ترجمہ اور تفسیر ان سے پڑھتا رہا اور بڑے ذوق و شوق سے الحمدللہ. اور مجھے ایک یہ تھا کہ شاید گرامر ان کی اور میری تھوڑی ویک ہے، چونکہ کسی کسی جگہ پہ آ کے جب میں گرامیٹیکلی اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن پوچھتا تو مجھے کچھ کمی فیل ہوتی تھی. پھر میں نے ماڈل ٹاؤن میں شادی کے بعد 1 سالہ عربی گرامر کا میں نے کورس کیا. اچھا. الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ ملا. پھر میں نے بیت العتیق میں بھی جا کے چند سال پہلے میں نے وہاں بھی ایک چھوٹا سا کورس کیا میں نے اپنے ایک ذوق و شوق سے الحمدللہ. اور ابھی میں نے ریاض میں معرفہ یونیورسٹی سے بھی میں نے 4 سالہ کورس الحمدللہ کیا، میں نے مکمل کیا الحمدللہ. ماشاءاللہ. تاکہ میں قرآن اور اہل قرآن والوں سے جڑا رہوں. اور میری اہلیہ کا یہی شوق تھا. پھر میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کو بھی حفظ کرایا الحمدللہ. ماشاءاللہ. یعنی تاج آپ بھی پہنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ میری بڑی بیٹی ہے، وہ بھی بڑا پیارا قرآن پاک پڑھتی ہے اور وہ بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو یہ میرا ابھی بھی جاری ہے مجھے لگ رہا ہے. یہ ابھی بھی میں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں جب اکیلا ہوتا ہوں تو میں قرآن پاک یاد کرتا رہتا ہوں. اب بھی اچھا مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ یاد کرتا رہوں، تو ابھی بھی آیات میں یاد کرتا رہتا ہوں اور ترجمہ بھی ساتھ میں دیکھتا رہتا ہوں اور یاد بھی کرتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں جی مجھے تو آپ نے موقع دے دیا، مجھے تو موقع ویسے ہی چاہیے ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ چند ایک آیات پڑھ کے آپ بھی سنائیے ہمیں. بسم اللہ کیجیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کیونکہ ایسا دیکھیے کہ اگر ایسی شخصیات موجود ہوں اور ہم سنیں نا قرآن کریم کا تذکرہ اور محبت کا. پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ
يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ادائی کی ہے سر کی، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. ویسے جی یہ بھی ذہن میں رکھیے کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور ہم پچھلے چند پروگرام رمضان جو قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے اور اس کے نزول کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، باقاعدہ یہ سینس ہے اپنے ناظرین سامعین کو پہنچانے کے لیے، خود بھی سیکھنے کے لیے کہ تیاری کا مہینہ ہے، تیاری شروع کر لیجئے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور اگر نہیں سمجھ آ رہی کوئی چیز تو جن کو سمجھ ہے ان سے پوچھنا شروع کر دیں، جیسا ہم نے اپنے دو معزز مہمان یہاں پہ مدعو کر رکھے ہیں. سر، قرآن کریم کو جب ہم تلاوت کے حوالے سے بات کریں تو بڑی خوبصورت مثال ہے ہمارے سامنے شفاقت صاحب. ہم عام دیسی طریقوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اصل طریقہ کیا ہے اور کیا تجوید ضروری ہے اس کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، ادائیگی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ تجوید ضروری ہے یا نہیں. جی. اس کا جواب یہ ہے کہ تجوید جو ہے یہ ہر شخص کے اوپر ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. اوکے. تجوید، جیسے امام جزری رحمہ اللہ نے فرمایا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ، علم تجوید کو حاصل کرو، ضروری کرو، ضرور کرو، ضرور کرو. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے کہا مَن لَّمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ آسِمُ، یہ نہیں کہا کہ مَن لَّم يَأْخُذِ التَّجْوِيدَ فَهُوَ آسِمُ، کہ اخذ کرنا ضروری با ضروری کہا، لیکن آگے کیا کہہ دیا کہ جو شخص اس قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ جی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. الترتیل ہوا تجوید الحروف، کہ قرآنی حروف کو تجوید یعنی مخارج اور صفات کا پورا حق دے کر ان کو ادا کرنا. ٹھیک ہے. وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوف، اور اوقاف میں مہارت حاصل کرنا. اور ابتداء میں مثلا ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور نعوذ باللہ اس نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس نے وقف کر دیا ان اللہ لا يحب، اللہ پسند ہی نہیں کرتا. یہ تو معنی بھوم سارا خراب ہو گیا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں اللہ اس سے ڈرتے بھی اللہ تعالیٰ سے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرتے مگر صرف ایک اللہ سے ڈرتے. جی. تو پڑھنے والے قاری صاحب نے یا عموم بلوہ میں سے عام آدمی نے پڑھ دیا کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ، وہ ڈرتے بھی ہیں اور نہیں بھی ڈرتے، تو معنی مفہوم کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. خراب ہو گیا. معنی مفہوم خراب کرنا یہ قرآن کریم کے تمام جتنی بھی تلاوت کی عیوب ہیں ان میں سے سب سے بڑا عیب ہے. سوری میں آپ کی بات اچک رہا ہوں، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے جو آپ قاری صاحب فرما رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بس پڑھوا دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس پڑھ لیا ہے قرآن اور اب یہ آ گیا ان کو. ایسا نہیں ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. میں یہ آپ سے پوچھنے والا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ تفسیر بھی پڑھی جائے، ترجمہ بھی پڑھا جائے، کوئی بھی عام مجھ جیسا دنیا دار شخص، تاکہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، سمجھ سکے، بول سکے، پڑھ سکے؟ یہ ضروری ہے. بالکل سر. دیکھیں ایک قرآن کریم کو عمومی طور پر پڑھنا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کو کی آیات کسی کے سامنے پڑھی جائیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سننے سے، یعنی بغیر ترجمے کے بھی قرآن کی تلاوت جو ہے ایک پورا اثر رکھتی ہے. ایون نان مسلمز ہم نے دیکھی بہت ساری چیزیں دیکھی. جی بالکل بالکل. تو اب آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا ہر بندے کے لیے ضروری ہے؟ ضروری ہے. جی. میں نے کہا کہ تجوید سیکھنا ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن تجوید کے مطابق پڑھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے پہلا حکم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ قرآن کو خود ترتیل سے پڑھیے. پھر اس کے بعد کیا کہا وقرآن، جو میں نے آیات تلاوت کی، وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، اے نبی اپنی امت کو بھی اسی ترتیل سے پڑھائیے. ٹھیک. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تک بات ختم نہیں ہے، میں خود اللہ نے، میری یہ کلام ہے ورتلناہ نون الف نا، کہ میں نے خود اس کو ترتیل یعنی تجوید سے خود تلاوت کیا ہے. اللہ کے نبی، اے میرے نبی، تو میں نے خود ترتیل تجوید سے پڑھا ہے اس کو، تو پھر آپ نے بھی پڑھنا ہے اور اپنی امت کو بھی حکم دینا ہے. اللہ. تو میں نے یہ کہا کہ قواعد تجوید جو ہیں، قواعد تجوید چونکہ وہ ہمارے
عجموں کے لیے بنائے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر تابعین کے دور تک تو ضرورت نہیں سی قواعد کی. جب اسلام پھیلا ہے تو پھر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے تو غلطیاں کرنی شروع کر دی. پھر وہاں اس وقت کے اماموں نے قواعد تجوید وضع کر دیے. اب قواعد تجوید وضع کرنے کے باوجود آدمی قرآن کریم کو اس کو آواز دی ہے, وہ کہے کہ میں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ اچھا پڑھ سکتا ہوں. نہیں, یہ علم بالتلقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے حاصل کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے استاد کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے استاد بن گئے. تو علم بالتلقی ہے. تو یہ خود بخود نائی بندہ سیکھ سکتا ہے, استاد کے پاس بیٹھے اور اس سے سیکھے. اور اس کے بعد دوسرا آپ نے کہا کہ کیا اس کو معنی کے مطابق سمجھنا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن, کہ قرآن کریم کو غور و فکر کیوں نہیں کرتے آپ اس کی, کیا آپ کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کو قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا ہر امت محمدیہ کے ہر فرد پر فرض عین ہے. فرض عین ہے. ٹھیک, اس کی دلیل قرآن سے ہے. اور ان قواعد کو یاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے. دیکھیں جی, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے روکنا پڑتا ہے. اصل میں استاد ہے نا, تو استاد کا کام ہے ڈیٹیل میں سمجھانا, اور ہم شاگرد ہیں, ہم شاگردی رہیں گے, ہم گستاخی کر جاتے ہیں کہ روک دیتے ہیں بیچ میں کی. تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو روکا. مجھے بالکل ابھی بریک کی طرف جانا ہے, لیکن شفاقت صاحب مجھے اشارہ کر رہے تھے سر کوئکلی جو چیز آپ بتانا چاہتے ہیں, میں نے فوراً بریک پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جیسا کہ آپ نے اپنی والدہ کا حوالہ دیا ہے, قاری صاحب سے اور مختلف قراء سے قرآن تو سنتے رہتے ہیں, مگر جیسے قاری صاحب نے آج تلاوت کی ہے, یقین جانیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے پہلے کبھی بھی اس طرح خوبصورت نہیں سنا. حالانکہ ان کی جہاں تلاوت ہوتی ہے میں سننا جاتا ہوں, اور اتنا اچھا لگا, اتنا پیارا بڑا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور عمل میں برکت دے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط کے حوالے سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں, قاری صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہفتے بعد پھر کو ٹائم دیں, 15 منٹ 20 منٹ, جہاں بھی مدرسہ ہے میں آ کے ان سے مجھے کچھ اور سیکھ سکوں قرآن میں. لے جی, یہ تو محبت کا ایک اور جوڑ بن گیا یہاں پہ. لے جی, یہ محبت ہم بریک میں بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی. اور میں ابھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے بڑی عاجزی کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا. اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے شفاقت علی تتلا صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کر دیں کہ ہم بھی قرآن سے جڑ جائیں. اور ان کے ساتھ موجود رہے قاری عبدالسلام عزیز صاحب. قاری صاحب بہت خوبصورت, مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, اور میری دلی خواہش ہے کہ میرے بچے بھی قرآن اس طرح سے پڑھیں, اس طرح سے سیکھنا شروع کریں, میں بھی سیکھنا شروع کروں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. لے جی, ایسے خوبصورت لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. اور اب پروگرام میں اگلا سیشن جو کروں گا وہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کروں گا. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.